جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تحقیق کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جسے تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا. اس رسول کو برداشت نہیں ہوتا تمہارا تکلیف میں پڑنا. ایک صفت میرے رسول کی یہ بتائی, عزیز علیہ ما عنتم, رسول کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ امت تکلیف میں ہو. حریص علیکم بالمؤمنین, اور اس رسول کی دوسری عادت یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی بات کی وہ رسول طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان کی, کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. اور پھر تیسری چیز رب تعالیٰ فرماتا ہے رؤوف الرحیم, نہایت ہی نرم دل اور رحم کرنے والا شفیق رسول تمہارے پاس آیا. یہ تین صفات لے کر کے میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں. میرے عزیزوں, آج پھر سے میں نوجوانوں کو بیدار کرتا ہوں. تمہیں پتا ہے کہ اور ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ آج تمہارا حقیقی مسیحا کون ہے؟ کون ہے جو تمہارے کرب کو, تمہارے غم کو سمجھ سکتا ہے؟ آج دنیا میں کوئی نہیں ہے. جس کے سامنے جا کر ذکر کرو گے وہ مذاق اڑائے گا. تم اپنے غم کی داستان کسی کو سناؤ گے تو کل وہ 4 لوگوں میں کہے گا دیکھا فلاں کیسی بلا میں مبتلا ہے. لیکن ایک ذات محمد الرسول اللہ کی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جن کی صفت ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا. ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. ایک حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر کسی امتی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس حضور کو ہوتا ہے. حضور اس کا احساس کرتے ہیں. لیکن یہ امت کا کیا, کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی احساس نہیں رکھتی, ان کے ناموس کا, ان کی محبت کا خیال نہیں رکھتی. سب کو اپنی اپنی من مانی کرنی ہے, اپنی طبیعت کی سننی ہے, مجھے اپنی خواہشات پہ جینا ہے. حضور کیا چاہتے ہیں وہ کسی کو نہیں چاہیے آج. لیکن اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امتی امتی کہا یا نہیں کہا؟ ہر گھڑی امتی امتی کہا. معراج کی شب میں بھی جا کر کے میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کیا کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے. معراج کی شب میں قبر کی گود میں بی بی آمنہ کے ہاں دودھ پینے کے ایام میں, اور پھر مدینہ طیبہ کے احوال میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یاد کیا ہم جیسے نکموں کو یاد کیا, ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا, بلکہ رویا بھی کرتے تھے اپنی امت کی یاد میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. کس بات پر رویا کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو بستر پر سوئے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اچانک بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے, عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہوتے اتنا کہ فجر ہوتی, اور حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں, میں کپڑے سے سیک سیک کر کے نرم کیا کرتی. اور کبھی اگر بجلی کڑکے باہر یا ابر چھا جائے سے باہر نکل آتے, ہاتھ پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا ان بجلیوں کو دور کر دے, اس ابر کو ہٹا دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں ابر چھاتا ہے تو کیوں گھبراتے؟ آپ فرماتے اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب بھی عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی تھی پھر ابر چھاتا تھا, تو میں اسی بات کا خوف رکھتا ہوں کہ کہیں یہ ابر اور یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان چیزوں کو ٹال دیا کرتا ہوں. کون ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اے سنی مسلمانوں, اگر حضور کو یاد نہ کرو گے تو پھر کس کو یاد کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات میں صرف اتنی کہہ دوں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. وہ وقت جب آپ کا آخری تھا, ظاہری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے, حجرہ عائشہ میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں, بخار کی شدت ہے, ملک الموت اندر داخل ہوئے ہیں, حضور کی اجازت سے روح قبض کرنے آئے تھے. یہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا, نزا کا وقت بہت شدید ہوتا ہے. آپ ایکسپلین میں نہیں کر سکتا کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے, کیونکہ جو جھیلا ہے وہ پھر واپس آیا نہیں بتانے کے لیے. نزا کا وقت, اس میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے, پہچان نہیں پاتا اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو, حتیٰ کہ بعض نزا کی کیفیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنا نام بھول جاتا ہے, نہیں یاد رہتا, اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نزا کے وقت. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کیفیت میں جب نزا کا وقت تھا, ملک الموت قریب آئے تو کیا پوچھا جانتے ہیں؟
پوچھتے ہیں اے اسرائیل یہ نزع کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے, بہت درد والا ہوتا ہے, بتا تو ذرا کیا میری امت کو بھی اس حالت سے گزارا جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس کیفیت میں ہر کوئی اپنے آپ میں رہتا ہے. اگر وہ رسول نزع کے وقت بھی اگر اپنی امت کو یاد کرتے ہوں تو کیا امت پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آج اپنے حبیب پاک کی عزت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو بہانے بازیاں کی جا رہی ہیں؟ میرے عزیزوں, بہرحال کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں. بعض کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی فیلڈ بنا رہے ہیں, ہمارا اب بچا کیا ہے؟ میں جس طرح آپ کے درمیان بیانات کر رہا ہوں سب کو پتا ہے, بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. لیکن میں صرف یہی چیز محسوس کرتا ہوں, جب تک اللہ نے آواز دی ہے یا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے یہ امانت منتقل کر دی جائے, ورنہ قبر میں جا کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے, ذلیل و رسوا ہونا نہ پڑے, کیونکہ سامنا تو اس رسول کا کرنا ہی ہے, قبر میں ہو یا حشر میں ہو. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھ لیا کیا تو اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے مجھے گندی گالیاں دی جاتی تھی اور تو سن کر کے خاموش رہا کرتا تھا, ہمارے پاس جواب کیا رہ جائے گا؟ اے میرے عزیزوں, بات میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس رسول کے بارے میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, اس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں. تمہارا تو تمہارا, وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی برداشت نہیں کرتے, وہ ایک ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کرتے. امتی تو بہت الگ بات ہے. حدیث میں ملتا ہے جس لکڑی کو پکڑ کر میرے آقا خطبہ دیتے تھے جمعہ کو, اس کو وہ لکڑی رونے لگی اور اس کی آواز پوری مسجد میں آ رہی تھی. حضور بیچ خطبے سے اتر آئے اور جا کر کے اس لکڑی کو اٹھایا, سینے سے لگایا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا جو تم آواز سن رہے تھے یہ لکڑی کے رونے کی آواز ہے. کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے کہ مجھ سے جدا ہونے کے غم میں رو رہی تھی. میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا اور چھوڑ دیا تو میرے غم میں رو رہی تھی, لیکن اس کا رونا مجھ کو دیکھا نہ گیا, میں خطبے سے اتر آیا. وہ رسول ہے. اگر ایک لکڑی جدائی کے غم میں روئے تو میرے آقا منبر سے نیچے آ جائیں, امتی روئے تو کیا وہ رسول ہمارے خوابوں میں نہیں تشریف لائے گے؟ اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے رو رو کر کے یہ لکھا تھا تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ. وہ ملا عبد الرحمن جامی ایک عاشق رسول تھا, ایک فنا فی الرسول. یہ نعت فارسی کی ہے, کبھی ہو سکے تو ترجمہ پیش کروں گا, جس کے ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہے, ایک ایک لفظ میں درد ہے. حج پہ جا کر کے علامہ عبد الرحمن جامی نے نعت لکھا اور کہا کسی کو نہیں سناؤں گا, سب سے پہلے جا کر میرے مصطفیٰ کے روضے پر سناؤں گا, حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر کے سناؤں گا. اس میں کہا کیا گیا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور میری جان پھٹ چکی ہے. کس بنیاد پر؟ آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں, آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا رہا ہے. اے اللہ کے رسول کرم فرما دیں. اور پھر کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی کبھی مجھ جیسے مسکین اور غریب آپ کا گزر ہو جائے, میرے پاس کچھ ہے نہیں, کوئی دولت رکھتا نہیں, اگر ایک بار مجھ مسکین کے گھر کی طرف سے آپ کا گزر بھی ہو جائے یا رسول اللہ, یہ عبد الرحمن جامی جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اس قدم کے نقشے پر اپنی گردن قربان کرے گا. فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ, میں اپنی جان وہاں پر پیش کر دوں گا جہاں جہاں آپ کے نالے پاک کا نقش پڑے گا. تو یہ نعت لکھ کر کے وہ پہنچے تھے. لیکن جانتے ہیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے اس وقت جو شریف مکہ تھے, اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا. دوسرے دن گورنر آئے, مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے, پکڑا, کہا آپ نہیں جا سکتے, سارا قافلہ چلا گیا. کیا گناہ ہے پتہ نہیں, اس گورنر کو بھی نہیں معلوم, لیکن روک دیا گیا. عبد الرحمن جامی روتے رہے. دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے, درباری حکم ہے, مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے بہانے سے ایک اونٹ والے کو پیسے دے کر کہا تیرے اونٹ کے اوپر جو سامان لدتا ہے اس کی ایک گونی میں ایک تھیلے کے اندر مجھے سل دے اندر اور مدینے لے چل. مان لیا اس نے, تھیلے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا, اونٹ کے سامان میں چھپ گئے, مدینے کے راستے پر نکل رہے تھے.
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اس گورنر کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے دوسرے دن اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں اونٹ پر فلاں سامان میں چھپ کر مدینے آ رہا ہے، اسے روک دو۔ دوسرے دن گورنر گیا اور اسی اونٹ کی تلاشی لی، سامان میں وہ نکل آئے۔ کہا کہ میں نے کل آپ کو روکا تھا، آج پھر جا رہے ہو۔ آپ نے حکم عدولی کی، اس بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جیل میں ڈال دیا۔ گورنر اس وجہ سے روکا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن جامی جب جیل میں اندر تھے تو پھوٹ کر کے رونے لگے۔ ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی گھڑی یہی ہے کہ اسے مدینے سے جدا کر دیا جائے، اس کی جان نکل جائے گی۔ یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ مدینے میں اپنے گھر کی یاد آ جانا بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ مدینے میں اگر اپنا گھر یاد آ گیا یہ ظلم ہے۔ مدینے میں رہ کر کے اگر کسی کو اپنا وطن یاد آ رہا ہے تو عبد الرحمن جامی کو جیل میں رکھا گیا تو رونے لگ گئے، بے قرار ہو گئے اور پکارنے لگے میرے آقا کو، یا رسول اللہ رحم فرمائیں، کیا قصور ہے میرا؟ شریف مکہ گورنر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا تیسرے دن کیا کیا تو نے عبد الرحمن جامی کے ساتھ؟ کہا اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں 2 مرتبہ اسے روکا گیا، پھر بھی وہ جانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے، اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہیں اس کی، کون سی خطائیں، میرے آقا آپ کے مدینے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی بات مجھے عرض کرنی ہے۔ کہا کہ عبد الرحمن جامی کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ خطا کار ہے، اس لیے میں روک رہا ہوں کیا وہ آ کر میری قبر کے پاس ایک نعت سنانے والا ہے، اگر وہ سنایا تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، آج بھی درد کا احساس میرے آقا رکھتے ہیں۔ امام بوسیری کے ساتھ کیا ہوا؟ فالج کے موقع پر جب آپ کو لقوہ مار گیا تب آپ نے قصیدہ بردہ لکھا تھا، مولا یا صلی وسلم، 170 اشعار لکھے تھے۔ فالج ہوا تھا لقوہ اور اس وقت بھی میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور صرف ہاتھ ان کے جسم پر پھیر کر دعا کیا کہ اللہ تجھے شفا دے دے، اور جو تو نے میری تعریف میں قصیدہ لکھا لے میں اپنی چادر تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ چادر بھی عطا کی ہے۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نہیں محسوس کر پائے تو آج آ جاؤ، اس آیت کو پڑھو۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اس بات پر میں سمجھتا ہوں گفتگو کو، حضرت ابو بکر شبلی یہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا مرشد ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خواب میں ایک عالم دین کو دیکھا، ایک عالم دین نے خواب میں حضرت ابو بکر شبلی کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل بغل میں بیٹھے ہوئے، گھٹنے سے گھٹنا لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو وہ صبح اٹھ کر کے دوڑے دوڑے آئے اور حضرت شبلی کے پاس کہا کہ میں نے اس حالت میں آپ کو دیکھا خواب میں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنے قریب آپ بیٹھے ہوئے۔ وہ رونے لگے، کہا کہ تم نے جو دیکھا وہ صحیح ہے؟ پھر پوچھا آپ کیا کرتے ہیں مجھے بھی تو بتائیں۔ حضرت شبلی نے یہ فرمایا میں ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ میرا یہ عمل ہے، بس اسی کی پابندی کی بنیاد پر میرے آقا نے مجھے اتنا قریب کیا کہ جب بھی دیدار ہوتا ہے حضور کا تو مجھے بالکل قریب بٹھایا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ الحمدللہ ہمارا معمول ہے بہت سالوں سے، اس کے تجربات بھی ہم نے دیکھے، اس لیے آپ سب بھی اس کا ورد رکھیں، ہر نماز کے بعد اس آیت کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ 2 آیتیں سورہ توبہ کی آخر کی، اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں مولا نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ایک کہ انہیں تمہارا تکلیف میں پڑھنا دیکھا نہیں جاتا، دوسرے یہ کہ وہ ایمان کی طلب رکھتے ہیں تمہارے، صرف اور صرف تم ایمان لے آؤ، حضور کی یہی ایک طلب ہے، یہی خواہش۔ آپ کو پتا ہے وہ مکہ کا وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل ظالم مردود لعین نے میرے آقا پر ہاتھ اٹھائے تھے حرم پاک میں، خانہ کعبہ کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا اور زخمی کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے جو یہ گستاخی کی، لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے، کوئی قریب نہیں آیا۔ حضور وہاں سے پھر چل پڑے، اپنے گھر آئے۔ اس وقت حضور کے چچا امیر حمزہ، وہ پہلوان تھے مکہ کے لیکن ایمان والے نہیں تھے، ان کو اپنا
दूसरा दीन जो मक्का वालों का था वो पसंद था, ईमान नहीं लाए थे। काफी लोग ला चुके थे लेकिन अमीर हमजा नहीं लाए। तो अमीर हमजा शिकार से वापस आ रहे थे, बीच रास्ते में किसी ने पकड़ करके उनसे कहा, हमजा आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद पर अबू जहल ने इतना हाथ उठाया, सबके सामने उसने मारा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अमीर हमजा को गैरत जाग गई, अपने भाई का खून तो है, ईमान लाए हुए नहीं है, फिर में उसके बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि सगे भतीजे हैं अमीर हमजा के, गैरत जाग गई, हुजूर के पास आए ही नहीं, सीधे हरम में गए। अबू जहल मीटिंग में बैठा हुआ था लोगों के दरमियान, उसका जामा पकड़ा, कॉलर पकड़ा, खींचते हुए सहन में लाए और बीच सहन में लाकर उसको इतना लातों से घोंसों से मारा, खूब मारा। और उसके बाद कहा, खबरदार, तू समझता है कि मोहम्मद यतीम हो गया और उसके घर में कोई नहीं, इसके बाद अगर उंगली भी उठाएगा तो तोड़ डालूंगा। अमीर हमजा का ये जलाल था, पूरा कुरैश देखता रह गया और दूसरे लोग खामोश रह गए क्योंकि अमीर हमजा के मुकाबले में कोई नहीं आता था। अबू जहल खूब पीटा, मारा गया और उसके बाद दुम दबाकर चला भी गया। अमीर हमजा चूंकि बदला ले चुके थे और आवाज भी बुलंद हो गई लोगों के दरमियान कि हाँ, मोहम्मद को जितना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने अबू जहल ने हाथ लगाया उससे कई गुना ज्यादा तो अमीर हमजा ने पीट डाला उसको। हजरत अमीर हमजा आए हुजूर को ढूंढते हुए कि खुशखबरी दे दूं, कहाँ है? हुजूर एक जगह बैठे हुए थे। आए, कहा, भतीजे आज का हादसा मुझे पता चला कि उस मरदूद ने तुम पर हाथ उठाया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी गैरत नहीं, गवारा नहीं किया। मैं आता भी तुमसे मिलने तो कैसे आता, इसलिए सीधे मैं शिकार से हरम में गया और पहले उसको अच्छी तरह से पीटा हूं, लोगों से पूछो, खूब मारा हूं और फिर तुम्हारे पास आया हूं, बदला ले चुका हूं। हुजूर सुनते रहे, अमीर हमजा बोलते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद अमीर हमजा ने कहा कि भूल जाओ गम को, अब मुस्कुरा तो दो, अब मुस्कुरा तो दो। हुजूर की मुस्कुराहट के तलबगार थे, आप मुस्कुरा दो, अभी जो हो गया खत्म, मैंने बदला ले लिया आपकी तरफ से। मेरे आका ने चेहरा उठाया और पूछा, हमजा आप मेरी खुशी चाहते हो, मेरी मुस्कुराहट चाहते हो? कहा, मेरे आका ने फरमाया, बदले से मैं नहीं मुस्कुराऊंगा, एक बार आप ईमान ले आओ, मैं मुस्कुरा दूंगा। कल मैं तैयबा पढ़ो। अमीर हमजा कहते हैं, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो अपने दुश्मन से बदला ले लेने के बाद खुश ना होता हो। सिर्फ मैंने मोहम्मद को देखा, वो जीते हैं तो बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के ईमान की तलब में जीते हैं। वही कुरान कहता है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, वो रसूल तुम्हारे पास आया है जिसे सिर्फ तुम्हारे ईमान की तलब है, तुम्हारे ईमान की तलब। और रऊफुर रहीम, निहायत ही नरम और निहायत ही शफकत करने वाला। इसीलिए आला हजरत के कभी अशार पढ़ो तो समझ में आएगा, वो इतना रहम करने वाले रसूल है, इतना रहम। मियां आप आजमा करके देख लेना, किसी के साथ धोखा किया हो, किसी की बात आपने टाल दिया हो, एक बार किसी ने आपको 100 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए, नहीं लौटाए, दूसरी बार जाओ उससे मांगने के लिए, दरवाजा बंद कर लेगा, रास्ता काट लेगा। हाँ, अगर किसी के साथ आपके झगड़े हो चुके हो, क्या फिर दोबारा आप उसके सामने जाते हैं? इंसानों के हालात तो ये है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम का हाल ये है, रहम का हाल ये है। आला हज़रत फरमाते हैं, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कौड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही ये रहम का मामला है। उम्मत 1000 गुनाह करने के बाद भी एक बार दरबार में आती है तो मेरे आका उसे बुला लिया करते हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। और फिर कयामत के दिन भी कुछ मार रहे होंगे, फला बिन फला कहाँ है, मैदान में दिख नहीं रहा है, पकड़ लाओ, उसका जुर्म है, फला मुजरिम है। जुर्म की वजह से फरिश्ते ढूंढ रहे हैं, फरिश्तों को ढूंढने में कोई मेहनत लगनी है, वो जहां से चाहेंगे उठा लेंगे। लेकिन कुछ मुजरिमों को मैदान में ढूंढा जा रहा होगा, लेकिन वो मुजरिम मिल नहीं रहे होंगे। तो फिर उसी को इमाम ज़मन कहते हैं, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कुछ
लोगों को मेरे आका अपनी चादर में छुपाए हुए होंगे। यह हदीस पाक में मौजूद है, हदीस पाक में। उनसे ज्यादा रहम का मामला हमारे साथ कौन कर सकता है बताओ। हुजूर सहाबा से कहते हैं तुम क़यामत के दिन मुझे अगर देखोगे तो किस हालत में देखोगे? मेरे आका फरमाते हैं मेरी हालत ये होगी कि मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर एक चादर होगी और चादर कंधे से खिसक खिसक कर गिर रही होगी। मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूँ और दूसरे हाथ से अपनी उम्मतियों को पकड़ रहा हूँ। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। जैसे अजीज बच्चे को माँ यहाँ ढूंढती है, कहाँ है मेरा बच्चा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों को ढूंढ रहे होंगे। जो रसूल यहाँ भी रहम करे और कब्र में हमारे पहुंचने के बाद नकीरैन से पहले भी आ जाए और फिर हश्र में हमारी सिफारिश करे, तो ऐ सुन्नी मुसलमानों बताओ क्या उस रसूल की याद करना हम पर हक नहीं है? क्या हम पर फर्ज नहीं है? हमारे लिए यही तो हमारा ऐन शिवा बन जाए, हमारा दस्तूर ऐन बन जाए, जिंदगी का हमारा मेन मकसद ये बन जाए कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसी बात पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐ मेरे अजीजों, इसी में आफियत है, इसी में बरकत है कि इस बात पर जमे रहो और इसी बात पर दुनिया से जाओ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।